السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک بہت ضروری موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے، اور یہ بہت بڑا سوال ہے جو پاکستان میں رہنے والے بہت سارے نوجوان ان کے ذہن میں آتا ہے، اور جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں ان کے ذہن میں بھی آتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں سلمان طارق۔ سلمان طارق کا میں تھوڑا سا تعارف کراؤں گا۔ یہ پاکستان میں ہی پیدا ہوئے تھے 1992 میں، اور اس کے بعد یہ 3-4 سال یہاں رہے۔ پھر ان کے والد صاحب مائیگریٹ کر گئے ڈبلن آئرلینڈ، اور ان کی ساری تعلیم وہیں ہوئی۔ ان کی پرائمری ایجوکیشن وہاں سے ہوئی، وہیں سے انہوں نے اپنا جو سرٹیفکیشن ایگزامس ہیں وہ پاس کیے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں سے بیچلر آف ڈینٹل سرجری سے BDS پاکستان میں کہتے ہیں وہ کی، اور اس کے بعد انہوں نے اور کچھ کورسز بھی کیے۔ پھر UK میں یہ پریکٹس کرتے تھے، پھر آج کل یہ ڈبلن میں ڈینٹسٹری کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کی شادی ہوئی 2-3 سال پہلے، تو ان کی جو اہلیہ ہیں وہ پاکستان سے انہوں نے MBBS کیا تھا، تو انہوں نے پلیب کیا، اور پلیب کرنے کے بعد پھر وہ ابھی اس وقت آئرلینڈ کے اندر وہ بھی جاب کرتی ہیں، اور وہ میڈیسن کے اندر کر رہی ہیں۔ اچھا، وہ بھی انہی کی عمر کی ہیں، تھوڑی ہم عمر ہیں دونوں۔ اچھا، اب یہ آئرش نیشنل ہیں، ان کی بیگم جو ہیں وہ بھی آئرش نیشنل ہو جائیں گی، ان کی بھائی باقی، ان کی والدہ والد وہ بھی آئرش نیشنل ہیں۔ اور سلمان کا یہ خیال ہے کہ انہیں پاکستان شفٹ ہونا ہے اب، جب کہ ان کا کیریئر جو ہے وہ وہاں ایک اور پیک کے اوپر جانے والا ہے۔ اور یہ میرے ساتھ ان کی کافی ڈسکشن ہوئی، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پاکستان میں رہنے والے بہت سے ہمارے ینگ لوگ ہیں، وہ اسپائر کر رہے ہیں کہ ہم نے ویسٹ میں جانا ہے، اور ان کے پاس پوائنٹس ہیں، ان کے کوئی لاجیکل ریزن ہوگی، لیکن یہ وہاں سے یہاں آنا چاہتے ہیں، اور بہت ہی اسٹرانگلی کہتے ہیں کہ میں نے اور میری یعنی فیملی ہے اس کو ہم نے یہاں شفٹ کرنا ہے۔ تو یہ میں نے ان سے پھر ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی پلیز ہمیں ریزنز بتائیے، تاکہ ہم اس کو، وہ ظاہر فیصلہ تو ہر شخص نے اپنے حساب سے کرنا ہے، لیکن آپ کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ تو یہ پلیز بتائیے۔ تو جب ہم ڈبلن وہاں پہ گئے تھے، ہم کافی چھوٹے تھے، 11 سال کی عمر تھی، تو تب سے یہاں سے وی آلویز یوز ٹو کم بیک ٹو پاکستان آن ہالیڈیز، اینڈ وین وی یوز ٹو کم بیک دیر واز آلویز اے سرٹن لنک ود پاکستان، آلویز، کیونکہ بچپن یہاں پہ گزرا ہے، تو اس لیے یہاں سے ہم ہمیشہ تعلق رہا ہے، تو ہم ہالیڈیز وغیرہ پہ آتے رہتے تھے۔ اب جب پریکٹیکل لائف شروع ہوئی ہے، وہاں پہ ہم نے جاب کرنا شروع کی ہے، تو دیر واز آلویز دیٹ ابلٹی کہ وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے، you have good money, you can buy everything you want, you have a good life, but you feel some emptiness, you feel something that's missing. So I think that's because that your life over there in the West is confined to yourself and your immediate family. So the missing element is giving back to سلمان، society. اگر آپ برا نہ منائیں تو جتنا آپ اردو میں بول سکتے ہیں اتنا کیجیے، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ نوجوان، کوئی بات نہیں۔ اچھا، میں نے کہا کہ کچھ مسنگ تھا لنک اس میں، تو وہ میرے خیال سے اس لیے ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ گیونگ بیک ٹو جو سوسائٹی ہے، جو آپ نے سوسائٹی میں ایک آپ کا رول ہے، اس کو واپس آپ نے ایک گیو بیک کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اتنا ہمیں بلیس کیا ہے، وہ چیز وہاں پہ تھوڑی سی مسنگ ہے۔ مجھے لگا کہ وہاں پہ اگر رہتے ہیں ہم، تو ہم اپنی لائف اور اپنی تو اچھی طرح گزار سکتے ہیں، لیکن ایک جو ایلیمنٹ ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کافی غربت ہے، لوگوں کے پاس اتنی چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے، ہیلتھ کیئر میں کافی، ایون ان ڈینٹسٹری جو میرا پروفیشن ہے اس میں کافی گیپس ہیں، کافی جو ایکسیس ہے پیشنٹ کی وہ اتنی نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ آ کے تو اس کو امپروو کرنا چاہیے، وہاں پہ آ کے ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے جو وہاں سے سیکھا ہے، جو وہاں کے سسٹمز دیکھے ہیں، ان کو آ کے ہم امپلیمنٹ کریں، یہاں پہ کوشش کریں کہ امپلیمنٹ کریں۔ اچھا سلمان، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہاں آ کے آپ کو کیا پرابلم ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر بہت زیادہ ایک سسٹم زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، اور آپ کو یہاں دفتروں میں تنگ ہونا پڑتا ہے۔ تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جب پاکستان آئیں گے تو آپ کو ایک طرح کا کلچرل شاک ہوگا، یا آپ کو یہ لگے گا؟ اس کو آپ کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ سوال پوچھنے کی ایک ریزن ہے کہ جو لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ ریزن ہے کہ وہاں سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے۔ جی، سسٹم تو وہاں پہ ہے اسٹرانگ، بٹ دیر از، اور کلچرل شاک تو ہوگا، مجھے آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ سسٹم تھوڑے اور کام کرتے ہیں، یہاں پہ رشوت وغیرہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہے کافی، لیکن آئی ہیو ریئلائزڈ کہ یہاں پہ آ کے جو پیسے کی جو ہے ایک چیز کہ پیسہ کمانا ہے، اس کو اگر میں ٹرائی ٹو ریسٹرکٹ کروں کہ اپنی ضروریات کو کم کر لیں، اور اپنی جو آپ کی جو لائف ہے اس کو سمپل رکھیں، اور
پھر اپنی یو ہیو ٹو بیسکلی آپ کام کریں لوگوں کے لیے, اپنے لیے آپ کی جب آپ کی بیسکس پوری ہونی چاہیے, اس کے علاوہ بہت ایکسٹرا نہیں کرنا چاہیے, اس کی مٹیریل میں بہت نہیں پڑھنا چاہیے. آئی تھنک اگر یہ کریں گے تو اتنا کلچرل شاک نہیں ہوگا. I have seen the ups and downs, ادھر بھی دیکھے ہیں. We have سلمان, دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو وہاں کیا پرابلم ہو رہے ہیں, یعنی آپ کے خیال میں جو آپ کو کوئی اپریہینشن ہے کہ میں اگر وہاں رہوں گا تو مجھے کیا نقصان ہوں گے, وہ بھی شیئر کیجیے. کچھ نقصان وہاں کے یہ ہیں کہ آئی ایم تھنکنگ لانگ ٹرم. ایک تو وہاں پہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ نے لانگ ٹرم رہنا ہے, آپ انوالو ہوتے ہیں ان چیزوں میں, جیسے سود ہو گیا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ وہاں پہ ہم جتنا رہیں گے, آئی تھنک کہ وہاں کے جو ویلیوز ہیں وہ بھی اس میں مکس ہو کے, تو ایک چیز جو ہمارا اسلامک کانسیپٹ ہے اس میں وہ کافی ڈائلوٹ ہو جاتا ہے. وہاں کی جو جنریشنز آتی ہیں ان میں کافی وہاں کے کانسیپٹس آ جاتے ہیں, کہاں کہ یہاں, اور ایک مکسچر سا بن کے تو وہ جو پروڈکٹ نکلتی ہے اس میں کافی پرابلمز آ جاتے ہیں. وہاں پہ کافی ایسی کیمپینز ہو رہی ہیں جو ہمارے ریلیجن کے خلاف ہیں, تو وہ اسکولز میں باقاعدہ پڑھانا شروع ہو گئے. اچھا, چونکہ نا یہ میں خود بہت کنسرن ہوں اس بات سے کہ اس ڈیلیما کو سارٹ آؤٹ کیا جائے کہ نوجوان جو شفٹ ہونا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. اچھا, تو میں آپ سے یہ لرن کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو ہم یہ کہیں کہ نہیں پاکستان کو آپ بے شک نہ چھوڑ کے جائیے, تو کیا اسٹرانگ پوائنٹس ہیں جو بتائیں, یا ہم ان کو یہ کہیں کہ نہیں تم چلے جاؤ وہاں, تو اس کے درمیان جو بیلنس ہے وہ پلیز آپ ہمیں یہ بیلنس اس طرح, میں نے جہاں تک مجھے میرا ایکسپیرینس ہے, میں چاہتا ہوں وہاں پہ جانا چاہیے, جو جانا چاہ رہے ہیں ان کو جانا چاہیے وہاں پہ, ناٹ ٹو سیٹل دیر پرماننٹلی. دے کین اف دے وش, اف دے لائک اٹ, بٹ 2-3 سال کے لیے وہاں پہ جانا چاہیے, رہنا چاہیے, وہاں کے سسٹم سے آپ فیملیئر ہوں. ان کی کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں, سوسائٹی از فیئر, وہاں پہ اس طرح کی رشوت وغیرہ کی چیزیں نہیں ہیں, اور مینرز, بیسک مینرزمز جو ان کے ہیں وہاں سے بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے. وہ چیزیں کر کے بندہ کو پھر اگر آپ کا وہاں دل لگتا تو آپ وہاں رہیں, اگر آپ کا نہیں دل لگتا, وی ہیو ٹو بیسکلی فائنڈ کہ آپ کہاں پہ آپ بیسٹ ان پوزیشن ہے کہ آپ کیری فارورڈ کر سکیں اور اپنی لائف کو آگے. اچھا, یہ ان کی بیگم نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, تو یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے پاکستان سے MBBS کیا تھا, تو یہ شادی کے بعد وہاں گئیں اور اب یہ وہاں ان کے سسٹم میں کام کرتی ہیں, میڈیسن میں کام کرتی ہیں, ایمرجنسیز میں. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس سلسلے میں, آپ پلیز ضرور شیئر کریں, اور خاص طور پہ جو آپ کی ایج کے نوجوان جو ہیں, آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیے کہ آپ کے خیال میں وہاں رہنے میں کیا قباحتیں, اور آپ مجھ سے کچھ باتیں شیئر کر رہی تھیں, آپ فرینکلی بتائیے وہ باتیں جو کہ آپ کے خیال میں تھریٹ ہیں آنے والی جنریشن کے لیے. جیسے سلمان بتا رہے تھے, میں اسی کو کنٹینیو کروں گی کہ وہاں پہ ہم رہتے ضرور ہیں, مجھے تو ابھی 3 ایئرز ہوئے ہیں وہاں پر گئے ہوئے, لیکن وہاں آپ رہتے ہیں لیکن آپ کا سم ہاؤ تھوڑی بہت ایمٹینس رہتی ہے کہ یہ آپ کا ملک نہیں ہے. تو پہلے تو 1 سال میں جب کام نہیں کری تھی, اس کے بعد جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو وہاں کے لوگوں کا کلچر تھوڑا اڈاپٹ کرنے کا کوشش کیا اور اس طرح کیا. تو وہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں ہاسپٹل سسٹمز کی, وہ جس طرح کہ وہاں کے نرسز بہت اچھی ہیں, وہاں کی ٹریننگ بہت اچھی ہے, اور وہاں پہ مطلب گروم ہوتا ہے بندہ. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ نیکسٹ جنریشن کے لیے سوچیں, آنے والے بچوں کے لیے, کیونکہ ہم ایک ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں اور ہمارا مین جو ہے وہ آخرت کو دیکھ کے ہم نے چلنا ہے, لیکن وہاں پر تھوڑی سی جو نیکسٹ جنریشن آتی ہے ان میں کنفیوژن ڈیولپ ہو جاتی ہے. کیونکہ جب میں نے وہاں کام کرنا شروع کیا تھا تو ہاسپٹلز میں مجھے لوگوں کے لیے تو عام تھی یہ چیز, لیکن میرے لیے بہت ہی ڈفرینٹ تھی کہ وہاں پر یہ گیزم بہت کامن ہے. اور ایون میرے وہاں پر جو کولیگز ہیں کافی سارے, وہ ایسے فریلی بتا رہے ہوتے تھے, میں نے کچھ بتائی ہیں اس طرح کی چیزیں جو کہ بہت ہی آڈ سی ہیں, اور وہاں پر جب مجھے ایسے لگتی تھیں تو مجھے ہوتا تھا کہ یہ مطلب اتنی عجیب سی سوسائٹی ہے. تو وہ چیزیں جب آپ وہاں کام کرتے ہیں تو پتہ چلتی ہیں. اور جب آپ اگر نیکسٹ جنریشن کے بارے میں سوچیں تو وہ باہر جو ہیں, جس طرح اسکولز میں سلمان بتا رہے تھے کہ پہلی ہی کلاس سے ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے آپ کو خود ہی ڈیفائن کرنا ہے. اف یو وانٹ ٹو بی اے تھنگ یو کین بی اے تھنگ, اف یو وانٹ ٹو بی میل you can become a male. تو جس طرح وہاں پہ پیشنٹس آتے ہیں وہ پہلا یہی کہتے ہیں, ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ should we call you he or should we call you she or it. تو وہ مطلب مائنڈ کرتے ہیں اس طرح کی چیز نا. تو یہ اس طرح کی چیز وہ پھر جب بچہ اسکول میں جا رہا ہوتا ہے اس کو وہ آلریڈی بتا رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ پھر جو بچہ گھر میں اگر اس کو ہم اسلامی باتیں بتا رہے ہیں اور اسکول میں وہ یہ چیز سیکھ رہا ہو تو وہ ایک کنفیوز سی چیز پھر بنتی ہے جو وہ بچے کے اندر بنتی ہے. تو یہ ہے کہ
یہ چیز وہاں پہ تھوڑی فیئرنگ ہے آگے سوسائٹی کے لیے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ہر چیز لیگلائز ہے 10 to 11 ایئرس میں. یعنی ہمارے ساتھ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ وہاں پر گئی تھی باہر, اور وہ وہاں پہ یہی باتیں, مطلب یہی جو ان کی ڈرنکنگ اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح, اور آرام سے وہ بتا رہی تھی کہ ہم 10 ایئرس کے تھے تو ہم یہاں چلے جاتے تھے, ہم اس طرح ہو جاتا تھا. اور جو ہے نا مطلب وہ پھر یہ ہے کہ ایک جب اتنی چیز وہاں پر اوپن ہو نا, تو 50 to 60% چانسز ہوتے ہیں کہ بچے وہاں اسپوائل ہو سکتے ہیں, انلیس اگر آپ نے فیملی میں اسٹرانگ گرومنگ ان کی نہ کی ہو اور پراپر ان کو اچھا برا نہ بتایا ہو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم گھر میں ڈسکس کرتے ہیں کہ نیکسٹ ہمیں کس طرح آگے بچوں کی گرومنگ کرنی چاہیے کہ وہ اتنے اسٹرانگ انف ہوں کہ وہ نو کہہ سکیں اس سوسائٹی میں, کہ کس طرح ہم نے یہ کرنا ہے. اچھا اب یہ مجھے بتائیے آپ دونوں ہی کہ اگر ایک آپ کی عمر کا آدمی کہے کہ بھائی میں تو پاکستان سے بہت تنگ آ گیا ہوں, میں نے تو پاکستان سے جانا ہے, تو وٹ ول بی یور ایڈوائس؟ مائی ایڈوائس ول بی ٹو گو دیر. جائیں وہاں پہ, بالکل جائیں, آپ وہاں ٹرائی کریں, 2-3 سال رہیں, آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو وہ بیسٹ لگتا ہے تو آپ وہاں رہیں. کیونکہ کافی لوگوں کی ڈفرینٹ تھنکنگ ہوتی ہے, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے وہاں کی سوسائٹی بہت پسند آ جاتی ہے, وہاں پہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ نہیں موو ہونا چاہتے, ان کو بہت پسند ہے وہاں پہ. تو بٹ آئی تھنک اگر آپ ینگ ہیں تو آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, یو ڈونٹ نیڈ ٹو. اچھا آپ کی جو ذاتی ریزن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں 1-2 سالوں کے اندر میں کچھ اور ڈگریز کر کے پاکستان آ جاؤں گا, آپ کے پاس کیا 1 2 3 4 کیا پوائنٹس ہیں کہ مجھے پاکستان میں ہی رہنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ایک there's a lot of soothe in society. وہاں پہ انٹرسٹ بیسڈ سوسائٹی ہے, ہر چیز میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں. پاکستان میں نے دیکھا ہے اس طرح, لیکن تھوڑا سا کم لیول پہ, اور آپ یو کین گو وداؤٹ اٹ. سیکنڈ چیزیں یہ جو ردا بتا رہی تھی کہ آگے جنریشنس کو آپ دیکھیں, وہاں پہ LGBTQT جو پروموشن ہو رہی ہے, یہ جو لیسبین گے اور اس طرح کی, اور بچوں کو اسکول میں سکھایا جا رہا ہے کہ they are not male or female, they can define themselves and these kind of things. These laws are actually being passed, اور ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں who are 11-12 year olds and their parents actually encouraging them. وہ بتا رہے ہیں کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کیا ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اگر جو ہے وہ پیرنٹس مطلب آگے کچھ ان کو کرنے کی کوشش کریں تو پھر گورنمنٹ آ جاتی ہے کہ آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے, وہ اپنا خود ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اچھا رضا یہ بتائیں, جو وہاں کی آسانیاں ہیں, وہاں کے جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں, تو ان کو پاکستان آ کے مس نہیں کرو گے آپ؟ وہاں پہ رہ کے اب زیادہ تو ہم یہاں کے کپڑوں کو ہی مس کرتے ہیں. وہاں پہ ہر چیز ڈل ہی ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے کہ ایک منتھ کا چام ہوتا ہے. جب میں گئی تھی تو 1-2 منتھس مجھے تھا کہ ہاں یہ ہیں شاپنگ مال, اس طرح کی چیزیں. پھر بعد میں ریئلائز ہوا کہ اٹس جسٹ دیز آر تھنگز اونلی. مطلب مین چیز تو ہوتی ہے آپ کی فیملی اور آگے فردر چیزیں. تو یہ ہے کہ وہ جس طرح چام ہوتا ہے 2-3 منتھس کا, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر جب آپ کو وہاں کی مشکلیں پتہ چلتی ہیں, جب آپ کو وہاں کے ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. ویسے تو ہمیں وہ لوگ دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن جب آپ ان کے ساتھ رہیں, اور تھوڑا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اچھے نہیں ہیں, بہت اچھے مینرز والے لوگ ہیں, لیکن ان کی مطلب جب ان کے ساتھ آپ رہیں نا تو ان کی کچھ چیزیں ہیں جو وہ آپ مطلب ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ایسوسیٹ. یہ بتائیں کہ پاکستان کا نوجوان کیا کرے کہ جو پاکستان میں جو پرابلم ہے وہ سارے سارٹ آؤٹ ہو جائیں؟ آپ کے خیال میں کوئی ایک ینگ اپنی ایج کے بندے کو, آئی تھنک اپنے اسلام کو اسٹڈی کریں, ریلیجن کو اسٹڈی کریں, اور کم بیک ٹو بیسکس. یہ جو مٹیریل چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہے اور اس کے پیچھے اسٹرگل ہے, جو پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے اتنا, اب آئی تھنک اپنے جو کام ہے, جو ابھی آپ کو پروفیشن ہے, اس کی نیت ٹھیک کریں, اور اس میں تھوڑا سا اپنے فار دا سروس آف پیپل کام کریں, ناٹ پیسے کے لیے نہ کام کریں. پیسہ جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آئی تھنک کہ مل جاتا ہے. سو میرا خیال ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ کم بیک ٹو اسلام, اسٹڈی کریں, قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, اور اس میں سے اپنے آپ کو ڈیفائن پہلے کر لیں کہ میرا گول کیا ہے. ایم آئی ورکنگ فار مائی آفٹر لائف, یا میں کام کر رہا ہوں اس زندگی کے لیے. اگر تو آپ نے اس زندگی کے لیے کام کرنا ہے تو آپ تو یورپ میں جیسی تو کوئی جگہ نہیں ہے. تو اگر آپ کے پرپز کوئی اور ہے, آپ کا آفٹر لائف کی تھنکنگ ہے, تو آئی تھنک کہ وہ آپ کو اسلام سے ہی سیکھ سکتے ہیں. آئی تھنک دیکھیے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ یہ سلمان اور رضا ایکچولی ریپرزینٹیو ہیں ایک پورے کمیونٹی کے, کہ جن کو یہ بات خیال آ رہا ہے, جن کے پاس مٹیریل فیسلٹی ساری موجود ہیں, مگر ان کو یہ خیال آ رہا ہے کہ اصل ہمارا جو سروائیول ہے وہ اسی بات کو سمجھنے میں ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو موت کے بعد والی زندگی کو سامنے رکھ کے گزارنا ہے. تو میں نے اس ساری گفتگو کا پرپز یہ تھا کہ جب سلمان نے مجھ سے باتیں کی تو میں چاہتا تھا کہ اس کا یہ پوائنٹ, اور میں بہت ہی اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ جو ہیں وہاں رہتے ہوئے ان کے ذہن کے اندر اس بات کا خیال آیا ہے کہ انہیں اپنی زندگی کو
آخرت کو مد نظر رکھ کر گزارنا ہے, اور وہ آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھ کر گزارنے میں دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ پوری آسائش کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں, زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان سب سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, اور ساتھ اپنے لیے آخرت بھی بنا سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ, اور آپ کی ان تمام باتوں سے جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہمارے یہاں نوجوان ہیں ان کو سوچنے کا موقع ملے گا, اور ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو ہم غیر ضروری طور پر ویسٹ سے امپریس ہوئے ہیں نا, اور ان کی چمک سے مروب ہوئے ہیں, ایکچولی ہمارے پاس اس سے زیادہ اسٹرانگ ویلیو سسٹم موجود ہے. ہم ان سے اچھی باتیں ضرور سیکھیں, اگر ہم ان سے ایمانداری سیکھیں, ان سے ڈسپلن سیکھیں, ان سے ٹیکنیکل سکل سیکھیں, لیکن ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہمارے پاس اس سے زیادہ بہتر ویلیو سسٹم موجود ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار اسپیئرنگ ٹائم. تھینک یو.